بچھا سکتے؟ قاری صاحب، مفتی صاحب کیوں نہیں بچھا سکتے؟ فرمایا گیا کچھ شرائط ہیں. جس جگہ پہ مصلی بچھانا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ہاں جی، جس جگہ پہ حاجی صاحب ہم نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، بولے نا، اس جگہ کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اچھا، جس جگہ پہ ہم نے مصلی بچھایا اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. پتہ چلیا ہم نے جہاں پہ واش روم بنائے ہیں وہاں ہم حاجت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، وہاں ہم مصلی نہیں بچھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے جس جگہ پہ مصلی بچھانا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ اور فرمایا جس جگہ نماز پڑھنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اور جیڑا لباس پہنے ہوئے ہے نا تم، اگر نماز پڑھنی آئی تو نماز پڑھن تو پہلے تیرا بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے، تیرا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. لباس کا ہونا، پاک ہونا ضروری ہے. اگر کپڑیاں تے نجاست لگی ہوئے، گندگی، تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جڑے پڑھ سکتے ہو چپ رہو، پڑھ سکتے ہیں. اگر کپڑوں پہ نجاست، بابا جی پہلی امتوں میں اگر کپڑے کے کسی جگہ پہ بھی نجاست لگی ہوتی تھی نا، پہلی امتوں کو یہ حکم تھا اس جگہ سے کپڑا کاٹ دیا کرتے تھے، اس جگہ سے کپڑے کو کاٹ دیتے تھے جس جگہ سے نجاست ہوتی تھی. جب تک ایس کپڑے نو کٹو گے نہیں تھوڑی نماز قبول ہو سکتی، قبول ہو سکتی نہیں. اگر آپ کے بدن پہ نجاست لگی ہے، آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے، پہلے کپڑے کو اتنا کاٹنا ہوگا، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا. تے جدو واری آئی نبی پاک دی امت دی، پہلی امتوں میں یہ رواج تھا، حکم تھا، جب کپڑے پہ نجاست لگ جائے اتنا کپڑا کاٹنا ضروری ہے. بھاویں کپڑا ہوئے لکھاں دا، بھاویں کپڑا ہوئے کروڑاں دا، جب تک کپڑے کو کاٹیں گے نہیں آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ پہلی امتوں میں تھا. تو جب نبی پاک کی امت کی باری آئی، نبی پاک دی امت دی واری ہے، کپڑے کٹدے بھی نہیں، تھوڑے جے پانی نال دھو لئیے تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھیے، اچھی آواز نہ بول سبحان اللہ. اب ہم کپڑا کاٹتے نہیں. اور جا بھئی نصیر دی دکان تو دا صرف لیا، صرف ڈالیا تابڑے میں، اور اسی صرف کو تھوڑا سا ایسے مل کے پانی دے وچ، جنابے والا پانی دے وچ بہا کے ان اتارتے سوڑ دیتا. فرمایا وہ پہلی امت تھی جب کپڑا کاٹتے تھے، اس امت اور اس امت میں بڑا فرق ہے. وہ اور نبی تھے، یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ کی امت ہے. ہن کپڑا نہیں کٹنا، ہن کپڑا کٹنا نہیں. اب کپڑا دھوئیں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہ جو پانی ہے نا، پانی پاک نعمت ہے، اس کا استعمال کریں اور کپڑا پاک ہو جائے گا. فرمایا گیا نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ پہ مصلی بچھانا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور حکم ہو گیا مفتی صاحب، مولوی صاحب، اگر آپ کے سامنے پلیتی پڑی ہے تے پلیتی تو دور رہی، نیڑے نہ آون دئی، اگر نیڑے آ گئی تو ناپاک ہو جائیں گا. حکم یہ ہوا اس پلیتی، مولوی صاحب کے لیے یہی حکم، پیر صاحب کے لیے یہی حکم،
चौधरी साहब के लिए यही हुक्म, अगर पलीती सामने है तो पलीती दे कोलों बच जा, पलीती कोलों बच जा। अगर पलीती से ना बचे नापाक हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। अगर कोई गौस हो उसको भी यही हुक्म है, पलीती तू बच जा। अगर कोई वली हो उसके लिए भी यही हुक्म है, पलीती तू बच जा। अगर डॉक्टर हो, पीर हो, मुलवाना हो, मुफ्ती हो, चौधरी हो, नंबरदार हो, सबके लिए हुक्म यही है, पलीती तो बच जा। ओए रब्बे काबा दी कसम, अगर जुमले दे विच वजन होए पूरे जान लो सुभान अल्लाह बोली। जब वारी अहले बैत के घराने की आई, रब ने फरमाया ये मेरा पाक घराना है। अब पहले बैत वालों, आपने नहीं बचाना, आपने अपने आप को नहीं बचाना, बल्कि रब ने कुरान में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अहले बैत के घराने वालों, मैंने आपसे पलीती को दूर फरमा दिया है। भावे कोई मुलवाना होवे ते गौस कुतुब अबदाल ते वड्डे तो वड्डा मुफ्ती ते मौलवी ते पीर होए, कोई चौधरी होए, कोई नंबरदार होए, कोई जिमीदार होए, कोई मजदूर हो, सारियां नूं हुक्म की है पलीती दे कोलों बच जाओ। पर जब नबी पाक के घराने की बारी आई ना, जब सैयदा पाक की बात आई तो फरमाया ए नबी के घर वालों, आपसे पलीदी दूर है, आपके करीब नहीं आ सकती, आपके करीब नहीं आ सकती, आपके करीब नहीं आ सकती। ओए अनपढ़ा, जिंदे बारे कुरान ऐलान करे, जिसके बारे में कुरान बता रहा है अहले बैत का घराना ऐसा घराना है जिनके करीब नापाकी पलीती नहीं आ सकती। मुनकरा तू एवें बक बक करना है। मैनू लगता सीटां चेंज करनियां पैणियां हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है। नहीं, ऐसा ज़ौक नहीं चाहिए मुझे भी बोले सुभान अल्लाह। अगला जुमला हाजी साहब, जिंदे दिल च अहले बैत दी जिन्नी मोहब्बत हुई मैं चेहरे वेखसा ते महसूस करता लगता है मैनू कोई होर बंदा आया बैठा है। सैयदा पाक सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ऐ जुमला कान दी खिड़कियां खोल के सुनना। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरे महीने में कभी भी एक नमाज कज़ा नहीं की। क्या औरतें पूरा महीना नमाज पढ़ती हैं? औरतों के लिए एक शरई उज़र होता है जिसके लिए औरत 10 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, पर सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी है। नहीं तुसी सुभान अल्लाह मेरी मर्जी तो नहीं आखिया है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी नमाज नहीं छोड़ी। इससे भी अगली बात, मोहम्मद या स्पीकर चलन दे, आज बेटियां नूं सुनन दिओ सैयदा पाक दी शान की है। सुने, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मोहम्मद या तू पैदा होया, मैं भी पैदा होया, बाबा मुश्ताक साहब, हाजी साहब, सारे हम पैदा हुए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो शरीयत का हुक्म आ जाता है, बीबी जी और मुसल्ला रख दे 40 दियां वास्ते है। अब मुसल्ला रख दे जरूरत नहीं, हुण मुसल्ला रख दे नमाज़ां दी लोड़ नहीं, हुण मुसल्ला रख दे नमाज़ां दी लोड़ नहीं, इबादत दी लोड़ नहीं। क्यों? जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, इसने आपको इतने दिन तक नमाज से दूर कर दिया है, आप नमाज नहीं पढ़ सकती।
اگلی گل ہن پھر لذت والی ہے، اگلی گل پھر تڑپا دین والی ہے۔ جیڑا تو بیٹھا نا ہوش وچ او محبت نہ بولے گا۔ اب سنیں، مولا علی پاک گھر میں داخل ہوئے اور باہر گئے۔ مولا علی باہر گئے، گل بڑی پوائنٹ دی ہے اور توجہ فرمانا۔ مولا علی گھر میں آئے، باہر گئے، کسی نے بتایا علی آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کسی نے بتایا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ مولا علی پاک کمرے میں داخل ہوئے، مولا علی نے نکرانی سے پوچھا، نکرانی جی فاطمہ کتے ہے؟ تے نکرانی کہندی ہے سونا سیدہ پاک تے نماز پڑھ رہی ہیں۔ آئے نہیں تھانوں سمجھ آئی؟ اس جوانی نو کتھے لے کے جانا؟ میرے آتے اس جوانی نو تھڑے آتے لے کے جانا ہے۔ اور جو اہل بیت کی شان میں ہم منہ نہ کھول سکے، زبان نہ ہلا سکے، اس زبان کو کاٹ کے ہم کتے کے سامنے نہ ڈال دیں۔ یار بولے سبحان اللہ۔ ابھی تو امام حسن پاک پیدا ہوئے ہیں، قیامت تک کوئی ایسی عورت دکھائیں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ساتھ ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، دکھائیں کوئی ایسی عورت۔ اور لے آؤ کسے بڑے مولوی دی سوانی نو، لے آؤ کسے بڑے پیر کی بیوی کو، کسی غوث کی بیوی کو، قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے ہم پیدا ہو، ہماری نماز ہماری مائیں مصلی لپیٹ دے، فرق یہ ہے ہماری ماں اور ہے، حسنین کریمین کی ماں اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اوہ ساڈی ماں اور ہے، امام حسن کی ماں، امام حسین کی ماں اور ہے۔ اہل بیت نہ پیار ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہماری ماں اور ہے، امام حسن کی ماں، امام حسین کی ماں، امام حسین کی ماں اور ہے۔ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے۔ سانو بھی اپنی بیٹیاں نال ہے یا نہیں؟ ہے۔ اگر دھیاں نال پیار ہے تو دھی نو حق دیا کرو۔ اتو تو آنے دھی دا بڑا پیار ہے۔ اگر رب جڑے پتر نو دے رہے ہیں انہوں دھی بڑھا دیں تو پھر کی کرنا سی؟ اگر رب نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اگر بیٹیاں نال پیار ہے تو بیٹی کا حق بیٹی کو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میں فاطمہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اندازہ تو سی لا لو، سن لو، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی دھی نو کدی آخیا کرو او دھیے تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ جب ہم ایسی بات کریں گے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی۔ اپنی دھیاں نو کی کہنا بیٹی تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اگر جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہو تو پھر بیٹی کو بیٹی کا حق بولنا ہون نہیں بولنا ہون، گل کوڑی آ گئی ہے۔ بیٹی کو بیٹی کا حق دینا ہوگا۔ جو بیٹی کا شوہر ہے اس کی عزت نہیں بولنا ہون، میں نے پتہ ہے جی، بیٹی کا جو شوہر ہے اس کی عزت کرنی ہوگی، اور بیٹی کو بھی بتانا ہوگا بیٹا یہ تیرا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا تیرا حق بنتا ہے، ان دی عزت کرنا تیرا حق ہے۔ حدیث پاک سننا، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، آپس میں رنجش ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا، اور میں قربان جاواں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور ساڑیاں نسلاں بھی قربان، ہماری نسلیں بھی قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ، نبی پاک کے اصحاب پہ۔
مولا علی اور سیدہ فاطمہ دا اختلاف ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن فاطمہ دے گھر مولا علی کے گھر گئے. نبی پاک نے دونوں کی باتیں سنی اور باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مولا علی نے کوئی بات ایسی کی ہے جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ پاک ناراض ہوئی ہیں. اللہ اکبر. گھروں میں باتیں ہو جاتی ہیں. اب سننا. آئے ہائے ہائے ہائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے علی کے گھر اور باتوں میں پتہ چلا کہ کوئی بات علی نے کی ہے جس کی وجہ سے ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا. قصور کیندا ہے؟ تھوڑا قصور ہے جڑے سبحان اللہ نہیں بول رہے. قصور کس کا ہے؟ علی پاک کا. اب مولا علی پاک نے جب باتیں کی نا، نبی پاک جانتے تھے. جاننے کے باوجود نبی پاک نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. ہائے ہائے ہائے. کیسی تربیت ہے میرے مصطفیٰ کی، کیسی تربیت ہے میرے پیارے نبی کی، کیا شان ہے مصطفیٰ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. جی ابا حضور. فرمایا میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علیحدہ لے کے گئے. مولا علی پاک فرماتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. علیحدہ لے کے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ گل یاد رکھنا، اسی غلطی بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی ایسا جملہ بھی زبان تو نہیں کر سکتے پاکاں دے بارے. بات کس نے کی تھی؟ مولا علی نے. نبی پاک جانتے تھے. اس کے باوجود نبی پاک اپنے جگر کے ٹکڑے کو علیحدہ لے کر گئے. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تمہیں پتا ہے تم بیٹی کس کی ہو؟ ہائے ہائے ہائے. اوے کوئی اج دا ہو جلے او مینوں بابا وکھاؤ جڑی دھی نو انج سمجھاوے. کوئی ایسا بھائی لے کر آئے جو اپنی بیٹی کو یہ باتیں سکھائے. جب باپ اور بھائی اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی اس طریقے سے تربیت کریں گے تو گھر کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی گھر خراب نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو بیٹی کس کی ہو؟ جب فاطمہ پاک نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے، رونے لگی. مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک بتا اس کو رہے تھے چیخیں میری نکل رہی تھی. علی تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تم کس کی بیٹی ہو جانتی ہو؟ فاطمہ عرض کرتی ہے محبوب خدا غلطی ہوگی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ غلطی ہو گئی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ غلطی ہو گئی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ علی تمہارا شوہر ہے، فاطمہ علی تمہارا شوہر ہے، فاطمہ علی تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا تمہارا حق بنتا ہے. قصور علی کا ہے. مصطفیٰ سمجھا اپنی بیٹی فاطمہ کو رہے ہیں. علی پاک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے یہ بات کی مجھ سے نہیں رہا گیا، میں دوڑ کر آیا، مصطفیٰ کے قدموں کو میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما، ہاتھ چومے. میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو تو کوئی قصور نہیں، قصور ہے تو علی کا قصور ہے یا رسول اللہ. فاطمہ کا تو کوئی قصور نہیں. ہائے ہائے. کون ایسی تربیت کرے ہماری بیٹیوں کی؟ اور میں اپنی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں دھیے اپنا گھر بنا لے، خراب نہ کر. جب گھر خراب ہو جاتے ہیں بعد میں پتہ چلتے ہیں گھر کی عزت اور قیمت اور اہمیت کیا ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی ہے خاتون؟ دکھاؤ. نبی پاک سے بڑھ کر کوئی ہے تو دکھاؤ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ علی تمہارا شوہر ہے اس کی عزت کیا کرو. ایتھوں اسی اجے تک گھر چار ڈولی نکلی نہیں ہوندی بیٹی دی. اسی پہلی دھی دے کان وچ کہنے ہونے اوتھے جا کے کم کم نہ کری، اوتھے جا کے تو چودھری دی بیٹی ہے تو اوتھے انج راج کرنا ہے. سیدہ فاطمہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے آٹا نہیں گوندا، سیدہ فاطمہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے چکی نہیں چلائی، سیدہ فاطمہ پاک نے حسنین کریمین کی پرورش نہیں کی. ایسا نہ کریں، اپنی بچیوں کے گھر خراب نہ کریں، اپنے بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں. رب سے معافی مانگا کریں، رب سے معافی مانگا کریں کہ کبھی بھی کسی بیٹی کا گھر خراب نہ ہو. میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جب گھر خراب ہو جاتا ہے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا.
سکا بھائی اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا. جاؤ اپنے گھر میں کیا کرنے کے لیے آئی ہو. پہلی گل ہے اسی گھر ہی خود خراب کرنے اپنی بیٹی دا. اپنی بہن کا گھر بھی ہم خراب کرنے والے خود ہوتے ہیں, اور بعد میں اپنی بہن کو باتیں بھی سنانے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں. حدیث پاک سنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا باپ دنیا سے چلا گیا اور اس بندے نے اپنی اولاد کی, اپنی بہنوں کی تربیت کی, اپنی بہنوں کی تربیت کی, اپنی بہنوں نو پیو وارا پیال دیتا ہے. جس شخص نے اپنی بہنوں کا پیار باپ والا دیا, ان کو گھر سے رخصت کیا, میرے محبوب فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں. جنت میں وہ تو میرے ساتھ ہوگا. گھر نہ خراب کریں بیٹیوں کا, اپنی بیٹیوں کو گھر میں بسنے دیں. اور اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ والدین نے آپ کی شادی کر دی ہے, رب کی رضا کے لیے اب نبھانا شروع کر دیں, بس کریں. اپنے ساس اور سسر کی عزت کرنا سیکھیں. ایک بات یاد رکھیں, جب بھی ہم نے اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے نا, تے حسن ویکھ کے ایسا شادی نہیں کرنی. دنا بندے فرماتے ہیں جب بھی کسی سے شادی کرو, شادی کرنے سے پہلے دیکھا کرو جب یہ ماں بنے گی تو یہ کیسا رویہ اختیار کرے گی, یہ ماں بن کر رویہ کیسے اختیار کرے گی, کیا ایک اچھی ماں بن سکتی ہے یا نہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں, انہاں کول تبھی زمین جڑی ہے لے جاؤ رشتہ ادھر ہی کرنا ہے, جاون دیو جی, بھاویں اگے آ کے کہ میں تو جھاڑو ہی نہیں لگا سکتی. ایسا نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ جو ہے نا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور نبی پاک اب فاطمہ کو سمجھا رہے ہیں علی تیرا شوہر ہے, اس کی عزت کیا کرو. علی تیرا شوہر ہے, اس کی عزت کیا کرو. سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں, محبت نہ بولو سبحان اللہ. آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں, تاجدار مدینہ, سرور قلب و سینہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو, نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو, سیدہ طیبہ طاہرہ بدائے. کون سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک فرماندے نے میں جدوں بھی کسے کم واسطے جاندا سا, سب تو آخر تے اپنی بیٹی سیدہ نو مل کے جاندا سا, اور جدوں سب تو پہلے واپس آندا سا, سب تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو ملدا سی. کون سیدہ, کون طیبہ, کون طاہرہ. مولا علی پاک فرماندے نے ایک مرتبہ میں گھر آیا, جدوں گھر آیا ویکھیا سیدہ فاطمہ پاک آٹا گند رہیاں. میں عرض کیتی بی بی جی اج کیڑے ٹائم دا آٹا گن رہیاں ہو, اج کیڑے ٹائم دا آٹا گن رہیاں ہو. سیدہ پاک نے فرمایا اے میرے شوہر, رات کو نبی پاک مجھے ملے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے فاطمہ ہن تیاری کر لے, تیرے جان دا ویلا آ گیا ہے. فاطمہ تیاری کر لے, فاطمہ تیرے جاون دیاں گھڑیاں آ گئیاں. نبی پاک دی بارگاہ سیدہ فاطمہ رو کے کہندیاں نے سونا اج میرا باپ کوئی نہ, اج میری ماں کوئی نہ ہے, اج میرا ویر کوئی نہ ہے, اج میری بہن کوئی نہ. اگر میرا باپ ہوندا میں اپنے باپ نو جان تو پہلے مل لیندی, اگر میرا بابل ہوندا
جان تو پہلے اندے سینے نال لگ جاندی، اگر میری بہن ہوندی اپنی بہن نوں دس دیندی۔ سونا میرے آقا نے فرمایا فاطمہ صبر کر لے، فاطمہ صبر کر لے، تیاری کر لے۔ اگلا دن ہویا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے صبح صبح دا ٹائم ہے، سیدہ پاک امام حسن پاک نو غسل دے رہی ہے، کپڑے دھو کے دے رہی ہے، امام حسین دے وانا دے اندر کنگھی کر رہی ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ آج بڑا انوکھا پیار بھی کرنی ہے۔ فاطمہ فرماندیاں نے اے میرے شوہر مینوں دسدا پیا ہے میرے پتر نو زہر دا پیالہ دیتا جائے گا، میں حسین نو واڑا اچ کنگھی کیوں نہ کرا، میں حسین نال پیار کیوں نہ کرا، میرے پتر حسین نو کربلا دی زمین تے پتہ نہیں واڑا دے اندر کتنا گٹا پے گا، کدی حسین نو چمدیاں نے کدی حسن نو چمدیاں نے، شہزادیاں نال پیار پیا ہوندا ہے۔ سیدہ پاک نے زینب کو بلایا، زینب آؤ میرے پاس میری بات سنو۔ سیدہ زینب نبی پاک کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دے کول آئیاں، جی اماں جان کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک وقت آئے گا تیرا بھائی حسین حق تے ہوئے گا۔ فاطمہ آپ فرمانے لگی زینب اگر جھکا اڑتا ہے اچڑ جائے پر اپنے ویر دا ساتھ نہ چھوڑی، حسین دا ساتھ نہ چھوڑی۔ گلاں جاری نے، گفتگو ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ پاک نے مولا علی سے فرمایا اے میرے پیارے شوہر امام حسن اور امام حسین کو ذرا باہر بھیج دیں۔ مولا علی نے امام حسن کو امام حسین کو جنت البقیع میں بھیجا۔ اب تنہا مولا علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ اے بیٹیوں اے بزرگوں، جب اکیلے تھے سیدہ پاک نے مولا علی کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، سیدہ پاک نے ہاتھ جوڑ لے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اب ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے اے میرے شوہر اگر زندگی دے اندر خدمت کرن لئی کوئی کمی پیشی ہوگی ہوئے میں نو معاف فرما دینا۔ اے میرے شوہر اگر زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، اگر زندگی دے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی میں نو معاف فرما دئی۔ مولا علی پاک فرمانے لگے فاطمہ کہ میں دیا گلہ کرنی ہے۔ مولا علی نے ہاتھ پکڑ لیے، مولا علی فرمانے لگے فاطمہ ہاتھوں کو نیچے کر لو، یہ فاطمہ کے ہاتھ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ حافظہ عالمہ زاہدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی اے میرے شوہر میرے جان دا ویلا آ گیا، میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ اب تیاری کر لو۔ سیدہ نے ہاتھ باندھے، اگر کوئی غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دینا۔ علی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
مولا علی نے فرمایا فاطمہ تو عزت والی ہے، تو حیا والی ہے، تو پردے دی ملکہ ہے، فاطمہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہے۔ اب مولا علی پاک نے فرمایا فاطمہ ایسی باتیں نہ کرو۔ اب سیدہ فاطمہ نے فرمایا میری 4 باتیں یاد رکھنا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ میرے مصطفیٰ دے پیارے غلاموں، نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو، سیدہ پاک نے فرمایا اے علی جدوں میری اکھاں بند ہو جاویں، جدوں میں دنیا تو چلی جاویں، میرے حسن نو رلن نہ دیوی، میرے حسین نو رلن نہ دیوی، ہاں میرے حسن سے پیار کرنا، میرے حسن سے محبت کرنا، انہاں نو رلن نہ دیں۔ مولا علی نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ نے فرمایا ویلا قریب ہے، گھڑیاں قریب ہے، چند منٹاں دی مہمانا چلی جاواں گی، میری زینب دا خیال رکھی، میری دی دا خیال رکھی۔ آپ نے جو تیسری نصیحت فرمائی، سیدہ پاک فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میرے جنازے کا ٹائم ہو، میرا جنازہ رات نو نکالنا ہے، رات کو نکالنا، آسمان کے ستارے بھی میری چارپائی کو نہ دیکھ سکے۔ اتنا پردہ کرنے والی، اتنا حیا کرنے والی کون؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اے علی چوتھی بات یاد کر لو، چوتھی بات بھی سن لو، جدوں میں دنیا تو چلی جاواں میری قبر تے آندے رہنا، میری قبر نو بھلا نہ دینا، میری قبر پہ آتے رہنا، 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 میری قبر پہ آتے رہنا۔ مولا علی پاک نے جب یہ باتیں سنی، اللہ اکبر، مولا علی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا علی پاک رو رہے، سیدہ فاطمہ رو رہی، مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فاطمہ صبر کرے، صبر کرے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار سی، طبیعت ناسالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کی راویہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناسالک، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ، نبی پاک کے قریب سیدہ طیبہ فاطمہ پاک آئیاں، میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کان کرو، سیدہ فاطمہ نے کان قریب کیا، میرے مصطفیٰ نے کوئی گفتگو فرمائی، سیدہ پاک نے جب بات سنی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی تاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی پاک نے پھر بات کی، سیدہ پاک مسکرا پڑی، سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں اے فاطمہ نبی پاک نے آپ کے کان میں کیا بات کی ہے؟ اب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اماں جان سن لو، نبی پاک نے پہلے گل اے کیتی ہے فاطمہ میرے جان دا ویلا آ گیا ہے، فاطمہ ہن میں ظاہری طور تے دنیا تو پردہ فرما رہا وا۔ جب فاطمہ نے یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، آپ فرما
فرماتی ہیں دوسری مرتبہ آپ مسکرائی کیوں؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں اماں جان سن لو مسکرائی اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ تم آؤ گی، میرے پاس اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ، پھر مڈو شروع نہ ہو جائیے تو سے نہیں بولنا، سب سے پہلے تم آؤ گی۔ کوئی اور بات بھی کی؟ اللہ اکبر، کوئی اور بات بھی کی؟ آپ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ یا سیدہ یا طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ پریشان نہ ہونا، جنت میں جنت میں جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی، جنت میں جتنی عورتاں ہون گیاں فاطمہ ان عورتاں دے وچوں سردار تو ہی ہوں گی۔ اللہ جنت میں جتنی خاتون ہوں گی، جتنی عورتیں ہوں گی فاطمہ ان کی سردار میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوگی۔ کون ہوگی؟ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں تقریر ختم کر رہا کرتے ایک دو شعر پڑھ رہا تو تسی ہن جاگ کے بیٹھنا ہے محبت دے نال، پھر اسی کیوں نہ کہیں تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے نہیں بولے انہاں دی مرضی ہے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے محبت دے نال، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، اختیار کن ہونے کے وجود، اختیار کن ہونے کے وجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، اللہ اکبر، لاڈ میں میری ماں سیدہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی۔ اگلی لائن نہیں پڑھنی جنی دیر تک تساں سبحان اللہ نہ بولیا، کوئی گل نہیں، نہ بولو نہ بولو، پاکاں دا ذکر ہے، نہ بولو، تھوڑی قسمت ہے تا قسمت والیاں نو موقع نصیب ہونا ہے۔ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، لا الہ لا الہ جھومنے لگا۔ میرا بھی روزہ یہ نہ سمجھو مولوی صاحب ہو سکتا آج دال آ لیا ہوئے، لا الہ جھومنے لگا،
لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ۔